بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہیں رفعت سراج، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. گریز کا نہیں کاہل حیات سے، لیکن جو سچ کہوں تو مجھے موت ناگوار نہیں. عارف لال خان کے گھر واپس آ چکا تھا. لال خان اسے سہارا دے کر بٹھا رہا تھا. اتنی دیر لگا دی آپ نے، جلدی کریں، ایسے تازہ تازہ کلیوں کے گجرے باندھ دیتے، سب مرجھا رہے ہیں. بالوں کو نکل کے لش لش کرتے سنہری کام والے دوپٹے اور کرتے شلوار میں شعلہ جوالا بنی دروازے میں کھڑی بھاری کام کے خاصے قیمتی سوٹ نے اسے ایک انوکھی سی چھپ بخش دی تھی. سلیقے سے کیا ہوا میک اپ اس کے گندمی رنگ والے چہرے پر بلا کی تازگی محسوس ہو رہی تھی. ذرا اس بیچارے کا انتظام تو کر دو تاکہ یہ آرام سے سو جائے، لال خان نے پلٹ کر بالوں سے کہا. سارے محلے میں سب سے پکی سہیلی میں ہوں سائرہ کی. وہ تو مجھے بہت پہلے اس کے پاس چلے جانا تھا. یہ بارات کے بعد پہنچوں گی تو کتنا ناراض ہوگی وہ. بالو نے عارف کے سامنے پہلی مرتبہ کھل کر لال خان سے بات کی تھی. ہاں ہاں چل رہے ہیں، اب دیکھو نا، مریض کو بغیر انتظام کے چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتا نا، اس نے رسانیت سے جواب دیا. یہ تو مستقل قسم کے مریض ہے، اب کیا ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں؟ بالو کی آواز آہستہ مگر لال خان گڑبڑا کر یکدم سیدھا ہو گیا. کیسی باتیں کر رہی ہو، چلتے ہیں ابھی، تم خیال نہ کرنا عارف. لال خان خجل سا ہو گیا. ارے نہیں یار، ہم تو ہر طرح کے مزاج کے عادی ہیں. وہاں دل میں یہ کہ صدمے دو دوریاں جی میں کہ سب سہ لوں. ان کا بھی عجب دل ہے، میرا بھی عجب جی ہے. وہ آہستگی سے ہنس دیا. بالو نے مسکارا سے بوجھل پلکیں لہجے بھر کو اٹھائے. میں باہر گاڑی میں بیٹھتی ہوں، آپ جلدی آ جائیے. گاڑی سے مراد لال خان کی سوزوکی تھی جو ابھی گھر کے حصے میں ہی موجود تھی. ایک گلاس پانی میں گلوکوز ملا کر یہاں میز پر رکھ دو. پانی تو ویسے ہی رکھا ہے یہاں، پھر بھی گلوکوز ملا پانی بھی رکھ جاتے ہیں. تم فکر نہ کرنا، میں تمہاری بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آ جاؤں گا. وہ اسے تسلی دینے لگا. بالو نہایت بددلی سے گلوکوز پانی میں ملا رہی تھی. چمچ کے شور سے اس کے دانت پیسنے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. تمہاری بھابھی کی بڑی عزیز سہیلی ہے، اس لیے جلدی مچا رہی ہے، ورنہ تمہیں تو معلوم ہے کتنا خیال کرتی ہے تمہارا. لال خان وضاحت در وضاحت کے عمل سے گزر رہا تھا. میں تو سمجھ رہی تھی کہ جلدی سنبھل جائیں گے. اتنی مہنگی دوائیاں اتنا آرام پر لگتا ہے، انہیں ٹھیک ہونے کا خود بھی شوق نہیں، اور جب ان کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے ہے تو کام کیوں روکے؟ یہ اپنے حساب سے چلتے رہیں، ہم اپنے حساب سے. بالو نے کرسی پر رکھا پرس اٹھاتے ہوئے نہایت کڑوے لہجے میں کہا. مارے تعجب کے لال خان کی آنکھیں پیشانی پر جا لگی. وہ بے زبان سی بیوی کو یوں دیکھنے لگا جیسے شک ہو کہ یہ بالو ہی ہے. تم کیوں پریشان ہو گئے لال خان؟ انسان سکھ اور خوشی کے موسم گزار رہا ہو تو تم ہم جیسے لوگ ماحول بدمزہ کرنے والے لگتے ہیں. خوش لوگوں کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، مزہ خراب ہوتا ہے. وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ ہم سے کہتے ہیں چمن والے، عزیبان چمن، غریبان چمن. تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام. بتاؤ یار، یہ حال ہے چمن والے تو ہمارے ٹھکانے کا نام بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں. انہیں نام اچھا نہ ہونے پر ہی اعتراض ہو گیا. وہ ہنس دیا. تم کوئی خیال نہ کرو عارف یار، ہم یار ہیں. تمہارے آخری سانس تک کبھی جی برا نہ کرنا میری طرف سے، اور آج کے بعد تمہیں اپنی بھابھی سے شکایت بھی نہیں ہوگی. لال خان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے دبایا. تو ہم بھی تمہارے یار ہیں، قدردان، وفا شناس، وفادار. اب ایسے کچے بھی نہیں کہ ذرا سی بات پر منہ بنا لیں. ہمارے ساز و سامان میں ایک وفا ہی تو بچی ہے، حالانکہ اس زمانے میں اس انمول شے کی کوئی قدر نہیں ہے. مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام. ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح. بڑی خوار ہے وفا. جاؤ یار، دیر ہو رہی ہے. بھابھی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے کہ میری وجہ سے آپ کو دیر ہوئی. بالو ماتھے پر شکنیں ڈال کر باہر نکل گئے. عارف کے شانے پر تھپکی دے کر لال خان بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا. بالو نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ کر کھٹاک سے بند کر لیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا موڈ سخت خراب ہے. لال خان نے گاڑی باہر نکالی، پھر گاڑی سے اتر کر گیٹ میں تالا ڈالا. حالانکہ اگر بالو چاہتی تو یہ کام خود بھی کر سکتی تھی. گاڑی باہر لانے کے بعد تالا ڈال کر بھی بیٹھ سکتی تھی، نہ کہ اندر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. آج کل تو باراتیں بہت دیر میں پہنچتی ہیں، تم منہ ٹھیک کر لو. لال خان دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے منانے کے انداز میں کہا. بالو نے منہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا اور خاموش رہی. خوشی میں حصہ تو سبھی لیتے، دوست کو دکھ میں اس طرح نہیں چھوڑا جاتا. بہت احسان ہے اس کے. میرے بھائیوں نے تو سمجھو بھیک ہی منگوا دی تھی. خون کے رشتوں سے دغا دکھائی ہے میں نے، اور اس گھر نے ہو کر مجھ پر احسان کیا. ایک احسان تو ان کا میری جان پر بھی ہے. بھاری احسان. بالو کے لہجے میں انگارے سلگ رہے تھے. وہ کیا؟
لال خان ٹرک ڈرائیور جیسی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر یہ بات سوار تھی، اس کی وجہ سے بالو کا موڈ خراب ہے۔ آپ سے میری شادی کرائی ہے، یہ احسان تو میں کبھی بھی اتار نہیں پاؤں گی۔ اس کا لہجہ زہر ہو رہا تھا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ آف تھی اور سڑک بھی تاریک۔ لال خان کی سیاہت اس کے پیٹ سے دگنی موٹی تھی۔ ہاں، اس نے اپنا مخصوص بے ہنگم قہقہ لگایا۔ ارے جانے لال خان، یہ احسان اس نے تم پر نہیں ہم پر کیا، اسی وجہ سے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ زندگی اتنی رنگین بھی ہوتی ہے، اندازہ نہیں تھا۔ لال خان کی آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی۔ بالو کے حلق میں آنسوؤں کے گولے اٹکنے لگے۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب دل بے حد خوش ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی آواز قلب سے چور چور تھی۔ ہاں بھائی، ہر طرف پھول کھلتے ہیں، زندگی بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، موت سے بڑا خوف آتا ہے، مرنے کو تو دل ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کرفیو ہنگامے ہوتے تھے، میں پرواہ نہیں کرتا تھا، باہر نکل جاتا تھا۔ یار دوست کہتے تھے گولی وولی لگ جائے گی کسی دن، بڑا سرما بنا پھرتا ہے۔ اپنی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، مگر اب موت سے ڈر لگتا ہے۔ جی چاہتا ہے بڑی عمر ہو اور تمہارا ساتھ ہو، شوہر رومانوی موڈ میں ہو، تنہائی ہو، عورت سجی بنی اس کے قریب ہو تو لطیف حسیات خودکار طریقے پر جاگ پڑتی ہے۔ دنیا کا خوف بھی طاری نہیں ہو سکتا۔ دل و ذہن بھرپور آزادی کے احساسات سے رواں پانی کی طرح گزرتے ہیں اور نو بہاتا کے تو روم روم میں قوسِ قزح ٹوٹتی ہے، مگر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت تھی۔ لال خان کے شگفتہ موڈ کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ بھائی جب شوہر موت ووت کی باتیں کرتا ہے تو عام طور پر عورتیں بڑا دہلتی ہیں اور اللہ نہ کرے 10 بار کہتی ہیں، اور تم یہاں بیٹھی ہو جیسے تمہیں میری موت زندگی سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ لال خان اپنی جہالت کی وجہ سے خاصا محظوظ تھا، اب بھی ہنس کر کہہ رہا تھا۔ بالو پھر بھی خاموش رہی۔ آج تمہاری سہیلیوں میں سب سے اچھا جوڑا تمہارا ہوگا، قسمت والے ہی پہنتے اچھے جوڑے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو محبوب کلوتھ اور ثناء اللہ کے ہاں بھاری بھاری جوڑے دیکھ کر سوچا کرتا تھا جب میری شادی ہو جائے گی تو اپنی بیگم کے لیے یہیں سے کپڑے لیا کروں گا، بڑی ویرائٹی ہوتی ہے یہاں۔ اب کہ کسی کی شادی ہوئی تو اس سے بھی اچھا سوٹ لا کر دوں گا جو پورے خاندان میں، اور کسی خوشامدانہ باتیں آپ خانوں سے کیجیے گا، میں آپ کے کسی کام کا نہیں۔ اس نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تھوڑی سی انسانیت تمہارے اندر زندہ ہوتی تو میرے کام آ سکتے تھے، کتے بندھے رکھتے یا خود مجھے کسی دارالامان میں چھوڑتے۔ اس نے سسکاری بھری۔ میری طرف آپ کی سے ہمدردی کا کوئی حساب نہیں نکلتا، خاموش رہیے۔ وہ سنجیدگی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ تمہیں کبھی ترس نہیں آیا مجھ پر کہ مجھے ظفری جیسے انسان سے زبردستی باندھ دیا گیا؟ جمر پھر گویا ہوئی۔ میں نے وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں جن کے شوہر معذور ہو جاتے ہیں یا غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، مگر وہ انہیں برداشت کرتی، گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی ہیں، بچے پرورش کرتی ہیں، اپنے حصے کا بھی کام کرتی ہیں، شوہر کے حصے کا بھی کام کرتی ہیں۔ واٹ ہیپن؟ کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور اگر مجھے تم نے بیٹے کی شکل میں کوئی تحفہ دیا تو پورے 10 تولے کا سیٹ بنوا کر دوں گا۔ مادہ پرست انسان کے پیار کے پیمانے بھی مادی ہی ہوتے ہیں۔ لال خان خوشی کے عالم میں اپنی محبت تولنا شروع کر دیتا تھا اور تول تول کر اس کی جھولی کی طرف اچھالتا جاتا تھا۔ وہ بدستور خاموش تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک ناراض ہو؟ دیکھو اب اگر نہیں مانو گی تو بیچ سڑک پر، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے فائنل چونچلا کیا۔ بالو اپنی جگہ پر دہل کر رہ گئے۔ آپ جلدی مت آئیے گا، کبھی اپنے اس بیکار دوست کی خاطر بھوکے پیاسے چلے آئیے، اگر کھانے میں تو اماں کے ہاں منگوا کر آپ کو کھلا دوں گی، فارغ کر دوں گی جلدی۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی اچھی قسمت بنائی ہے مولا نے اپنی۔ لال خان اتنے معمولی اور مشکوک قسم کے التفات پر ہی خوش ہو گیا۔ بالو جیسی اپنی ڈیوٹی بھگتا کر فارغ ہو گئی تھی، دوبارہ چپ سادھ کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ پیچھے سے گاہے گائے جھومر کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب بہادر ہے نہیں تو پوز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دریا بستی کی حویلی کا پچھواڑا نہیں ہے یہ، وہ سب جیل تھی، آپ کے لیے یہ سینٹرل جیل ہے۔ خطرناک قسم کے قیدیوں میں شامل ہو گئی ہیں آپ۔ کیا تم باہر کی طرف آنے کی کون سے پھول کھلے ہوئے تھے ادھر جنہیں دیکھنے کو طبیعت مچل رہی تھی؟ یقیناً بھاگنے کی کوشش میں ہوں گی، اسی لیے جب میں اندر ہوتا ہوں تو باہر کتے کھول دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کھلے ہوئے کتے دیکھ کر باہر قدم نہیں رکھیں گی، مگر وہ آپ ہی کیا؟ باری کو اس نئی درد سری سے بے حد کوفت ہو رہی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر کھولے تھے کتے؟ جھومر کراہی۔ ظاہر ہے اس طرح کے کام غلطی سے تو نہیں ہوتے۔ وہ جھلایا۔ جب تمہیں حویلی میں چلتے پھرتے دیکھتی تھی تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ تم اور سب سے مختلف ہو، بہت اچھے ہو، تمہاری شکل سے لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی آپ کو بیٹھے بیٹھے کھانے پہننے کو مل رہا تھا، اسی لیے نعمتوں کی قدر نہیں ہوئی۔ اس نے بڑی تفصیل سے ملامت کیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے باری نہیں، حویلی کا کوئی خان بول رہا ہے۔ اس بار جھومر کی آواز بے حد تلخ تھی۔
مجھے ساری حویلی میں روشی پسند ہے۔ وہ حویلی کے مردوں کی طرح بہادر ہے، دن میں کسی نہ کسی طرح میرے پاس آ جاتی ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ ظفری کی امی اس پر ناراض ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس پر گئی ہے، شاید اپنی ماں پر۔ جھومر بہت دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پرنٹ اسکرین پر روشنی نمودار ہو گئی، خوبصورت لباس میں تیکھے تاثرات کے ساتھ، جس کی سطوہ ناک میں پڑی ہیرے کی رنگ کی چمک سیدھی دل پر پڑ رہی تھی، جیسے سرنگ سے روشنی بالکل سیدھی گزرتی ہے۔ یہ لونگ اس نے پچھلی برتھ ڈے پر پہن کر اس سے کہا تھا۔ پتہ ہے باری، سب سے قیمتی تحفہ اس بار ہمیں بڑی امی نے دیا ہے۔ کیسی لگ رہی ہے؟ وہ اٹھلائی تھی۔ آپ سے بات کر کے پچھتاتا ہوں، اس انداز میں سہیلیوں سے باتیں کرتے۔ میں آپ کی سہیلی نہیں ہوں۔ اس سے رنگ کے معاملات میں خود کو شامل کرنا ذرا نبھایا تھا۔ یہ خواتینی باتیں ہیں، آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس نے بھی اچھی خاصی خبر لی تھی۔ آج دھیان آ رہا ہے، وہ لونگ واقعی تمہاری ناک میں بہت سجتی ہے۔ کس قدر دلکش منظر ہوتا ہے جب نخوت سے ناک چڑھاتی ہو۔ تم بے سروپا باتیں بھی اس طرح کرتی ہو جیسے کوئی سائنسدان اپنی تازہ ترین ایجاد پر بڑے اعتماد سے اظہار خیال کر رہا ہو۔ تم اس کار میں مریخ پر جا رہے ہو؟ پیچھے سے جھومر کی تنی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک دم جیسے کسی ماورائی دنیا میں ڈرائیو کرتا رہا۔ باری، میرے پیٹ پر جو زخم ہے اس میں سے بہت خون نکل رہا ہے۔ جھومر کی آواز میں بے بسی تھی۔ بتائیے مجھے کیا کروں؟ کار کو ہوائی جہاز میں تبدیل کرنے سے رہا۔ ہم پہنچنے والے ہیں، اس نے جیسے زج ہو کر جواب دیا۔ کلینک میں تو میں ہوں، تمہیں کیا تکلیف؟ میں تو میں ہوں، جھومر نے کراہتے ہوئے کہا۔ آپ لیٹی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو سامنے نظر آنے والی لائٹیں نظر نہیں آ رہی، باری نے جیسے اسے تسلی دی۔ سڑکیں تو میلوں دور سے بھی نظر آ سکتی ہیں، جھومر نے چڑھ کر کہا۔ باری کا جی چاہا گاڑی کہیں دے مارے، بامشکل خود پر کنٹرول کیا اور خاموش رہا۔ گاڑی میں سکوت طاری ہو گیا۔ کافی دیر گاڑی اندھیرے میں چلتی رہی، پھر روشنی اندر چھن چھن کر آنے لگی۔ آخرکار گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ میں دکاندار سے کسی کلینک کا پتہ کر کے آتا ہوں، باری نے دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا۔ جھومر خاموش رہی۔ باری چند لمحوں میں ہی واپس آ گیا اور دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی چل پڑی۔ 2-3 منٹ بعد پھر گاڑی رک گئی۔ باری اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ آئیے۔ وہ دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ جھومر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری، میری ٹانگ اکڑ رہی ہے، مجھے سہارا دو۔ جھومر نے کرب سے نچلا ہونٹ دبا لیا۔ باری نے جھومر اس کا بازو تھام کر باہر آ گئی اور کھڑی ہو کر اس کے بازو سے چپک گئی۔ وہ اسے سہارا دے کر اندر کلینک میں برائے خواتین والے حصے میں داخل ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کی طویل قطار سامنے تھی۔ اس نے بینچ پر اسے لے جا کر بٹھا دیا۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ آپ کیا یہاں عورتوں میں بے دھڑک چلے آئے؟ یہاں پردے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایک نرس نے اسے مخاطب کیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جھومر نے وضاحت کی بجائے مجبوری بتانے پر اکتفا کیا۔ تو پھر وہ آپ کو مردوں کی طرف لے جاتے؟ بڑھیا تڑک کر بولی۔ شاید جھومر کے قیمتی سوٹ اور زیورات۔ بڑھیا غصے کے باوجود آپ جناب سے بات کر رہی تھی۔ جھومر سے بیٹھ کر بولنا محال تھا۔ اس نے آنکھیں موندی کر ٹیک لگا لی۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ جھومر کون ہے؟ اچانک ایک طرف سے کمپاؤنڈر نمودار ہوا۔ جھومر نے آنکھیں کھول دی اور بامشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں، آئیے آپ 7 والے پورشن میں آ جائیے، ڈاکٹر صاحب وہیں آپ کو دیکھیں گے۔ اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جھومر بمشکل چلتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی۔ تمام عورتیں کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ لو بتاؤ، سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے چل دی؟ پیسے کا کھیل ہے، جو پیسہ رکھتا ہے وہی سب جگہ آگے ہوتا ہے۔ ہم باؤلے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ارے دیکھا نہیں، اس کا میاں شکل اسے بڑی پہنچ کا لگ رہا تھا۔ غریب کی تو ہر جگہ ہی خواری ہے۔ اماں، یہ عورت بڑی لمبی سی گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہے۔ ایک بچہ جو ابھی وہاں آ کر بیٹھا تھا درمیان بول پڑا۔ وہ تو لگ ہی رہا ہے، ہم تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ وہیں بڑھیا سلگ کر بولی اور قمیض اٹھا کر اپنی کمر بند میں بندھی کپڑے کی تھیلی سے 5 چھالیاں نکال کر کھانے لگی۔ جھومر نے ملحق پورشن میں داخل ہوتے ہوئے عورتوں کے جملے سن لیے تھے۔ آئیے بی بی، یہاں لیٹ جائیے، ڈاکٹر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ تو کنفرم ہے نا کہ کتا پاگل نہیں تھا؟ ڈاکٹر باری کی طرف مڑا۔ جی پاگل نہیں تھا، پالتو ہے۔ آپ کا اپنا کتا ہے؟ ڈاکٹر جھومر کے قریب چلا آیا جو لیٹ چکی تھی۔ جی ہمارا اپنا ہے، باری نے اطمینان سے جواب دیا۔ تاب متعجب ہے، آپ کے پالتو کتے کو مالکوں کی سمجھ نہیں، اپنی مالکن پر ہی حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باری کی سمت دیکھا۔ مرد تو عموماً گھر سے باہر ہوتے ہیں، زیادہ تر تو آپ کی بیگم ہی گھر پر ہوتی ہوں گی، اسے تو سب سے زیادہ اس کی پہچان ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بے حد حیران تھا۔ ایک کوفت کی لہر برف بن کر باری کے خون میں دوڑنے لگی۔ اس نے بڑی زہریلی نظروں سے جھومر کی سمت دیکھا، جس کے ہوش و حواس نے ڈاکٹر کو بھی غیر ضروری
نرمی پر مجبور کر رکھا تھا۔ یہ بھابھی ہے میری، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت کرنا پڑی۔ مبادا ڈاکٹر مزید کچھ کہہ اٹھے۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ کہاں زخم ہے بی بی؟ ہاتھ رکھ کر بتائیے۔ ڈاکٹر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جھومر نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو باری پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کبھی بڑے دل سے بد دعا کی تھی روشان یاور علی خان۔ پوری دریا بستی اور سرائے میں صرف ایک زبان ایسی ہے جو مجھے بد دعا دے سکتی ہے۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگا۔ معلوم نہیں قیامت دریا بستی واپس آ گئی یا نہیں، حویلی میں نئے سرے سے زلزلے شروع ہوئے یا نہیں۔ وہ بیچارہ نعیم، وہ نعیم پر ترس کھانے لگا۔ ایک دم سے احساس ہوا کہ نعیم کا ذکر اس کے دل پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود پسند خود سر لڑکی، دنیا کو وحشت سمجھنے والی، جس کا خیال ہے کہ ساری دنیا بیلی کے باسیوں کی طرح رہتی ہے۔ مسائل، آرام دہ تجربات سے لوگ کس طرح گزرتے ہیں، جس کے پاس یہ سوچنے کی فرصت نہیں، جو کبھی دریا بستی کے کسی کچے گھر میں نہیں گی، جس کے بیڈ روم کا پورٹیبل کلر ٹی وی خراب ہو گیا تو بسور کر بولی، باری شہر جا رہے ہو، یہ ٹی وی بہت تنگ کر رہا، بابا صاحب سے پیسے لیتے جاؤ، آتے ہوئے نیشنل کا ٹی وی لے آنا۔ اور ایک بار اس کی کسی فضول خرچی پر بڑی امی نے ناراضگی سے کہا تھا، پیسہ کتنا ہی ہو، گھر بجٹ سے چلائے جاتے ہیں۔ تو اس نے متعجب سے کہا، پھر باقی پیسوں کا کیا کرتے؟ مہینے میں 10 بار پٹواری بابا صاحب کو پیسے دے دیتا ہے۔ چند کو چھوڑ کر حویلی کی تمام لڑکیوں کا یہ حال تھا۔ عجیب مگن سی دنیا تھی ان کی۔ ایک بار جب بیا نے کلو کو مشہور 40 دن تک صبح شام کنداری انار کا جوس نکال کر پیا کرے تاکہ اس کا رنگ صاف ہو جائے، تو فرحان نے اس میں حاضرین کو لطیفہ سنایا تھا کہ ایک روز کلاس میں مس نے بچوں کو مضمون لکھنے کو دیا جس کا عنوان تھا غریب آدمی۔ ایک بچے نے مضمون اس طرح سے لکھا، ایک آدمی بہت غریب تھا، اس کا بٹلر بھی غریب تھا، اس کا ڈرائیور بھی غریب تھا، اس کا مالی بھی غریب تھا، اس کے بچوں کی گورننس تو بہت ہی غریب تھی۔ اس لطیفے پر قہقہوں کا طوفان اٹھا تھا۔ بیچاری بیا نکو سی بن گئی تھی۔ اس بچے سے کم بے خبر نہیں حویلی کی لڑکیاں، تو کیا وہ مغرور اور بے حس سی لڑکی اس کی ذات کی پاتال میں اتر چکی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، محض تمہاری وجہ سے میں ایک بھلے مانس سے چڑھنے لگی جس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس نے نعیم کے بارے میں سوچا، شاید یہ جذبہ میرے اندر کہیں بکل مارے پڑا سوتا رہتا، مگر کراچی میں تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے ڈسٹرب کر دیا۔ آپ یہیں کام کرتے ہیں؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اسے متوجہ کیا جو بہت دیر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چونک پڑا۔ جی نہیں، اس نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا۔ نیلی بدرنگ سی امریکن جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس اور حویلی کے بخشے ہوئے اعتماد اور انداز نشست کی بدولت موجود تمام مردوں میں بے حد ممتاز نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑا چھوٹا سا قصبہ ہے، ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، نئے آئے ہیں۔ ایک صاحب نے اس کی شہادت حاصل کرنی چاہیے۔ جی نہیں، میں یہاں نہیں رہتا، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر بلا رہے ہیں، ادھر برابر ہیں۔ کمپاؤنڈر نے آ کر اس کی جان بچائی کہ اس وقت کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا کہ کسی قسم کی بھی گفتگو کرے۔ وہ بڑی تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ جناب، بات یہ کہ ضروری ٹریٹمنٹ تو دے دی ہے، مگر آپ کو اب روزانہ چیک اپ کے لیے لانا ہوگا۔ روزانہ؟ اسے چکر سا آ گیا۔ جی، زخم بہت گہرے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ جناب، یہاں کئی فون کی سہولت ہے۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جی، برابر میں میڈیکل سٹور ہے، وہاں ہے یہ سہولت، میں ابھی آیا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ میڈیکل سٹور والا اتنی دور کی کال پر بمشکل رضامند ہوا اور خاصے بھاری چارجز طلب کیا۔ اس وقت اسے ہر بات، ہر شرط قبول تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کسی خاتون نے ریسیور اٹھایا۔ بھاری بات کر رہا ہوں، خان سے کہیے۔ دوسرے لمحے ایئر پیس سے تیمور علی خان کی آواز ابھری۔ تیمور اسپیکنگ۔ خان، مسئلہ ہو گیا، جھومر بھابھی کو کتے نے بہت زخمی کر دیا۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ قصبہ انگور سے، ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ گلباز کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے جملے مختصر مگر مکمل تھے۔ ابھی ٹھیک نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، اور ہماری طرف سے اس نمک حرام کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اگر پہنچ گئے تو باقی کتے ہم خود چھوڑ دیں گے۔ اس 2 ٹکے کی چھوری نے ہمارا بہت قیمتی وقت برباد کیا۔ ہم صرف بابا صاحب کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ مزاج کیسے ہیں اس کے؟ اب کیا بکتی ہے؟ وہ نفرت امیز لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں خان، اس نے نہایت معقول جواب دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم کل دوپہر تک پہنچیں گے، اطمینان رکھو۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ باری کر کے میڈیکل سٹور کے مالک سے نزدیکی کسی پیٹرول پمپ کا پتہ کرنے لگا۔ فون کر کے اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا تیمور سے فون کر کے اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ساری عمارت پر
گہری خاموشی کا غلاف چڑھا ہوا تھا۔ وہ بابا صاحب کے بدلے ہوئے انداز پر سوچ سوچ کر شل ہو چکی تھی۔ آنے والی کسی تبدیلی کے اندیشے نے نیند اڑا دی تھی۔ کہاں تو پپا اتنی رازداری برت رہے تھے، کہاں یہ کہ بابا صاحب کو سب بتا دیا۔ چکر کیا ہے یہ؟ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ کیا مجھے پپا کے ذریعے بے بس کر دیا جائے گا؟ کیا پپا کی محبت کی مجھے کوئی بھاری قیمت دینی پڑے گی؟ مگر پپا تو زبان کے بڑے پکے سمجھے جاتے، پھر یہ کھچڑی سی کیا پک رہی ہے؟ ماں اسے دھیان آیا کہ بیڈ روم کے دریچے روشن ہیں، پپا بھی جاگ رہے تھے ابھی تک۔ وہ کچھ سوچ کر کھڑکی سے ہٹ گئے۔ اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا، پاؤں میں چپل ڈالی اور بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ سیاسی صورتحال کیونکہ بہت کشیدہ ہو رہی تھی، اس لیے آج کل عمارت پر پہرا بھی سخت تھا۔ باہر گیٹ کی طرف سے کسی جیپ کے روانہ ہونے کی آواز کے ساتھ سپاہیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات زیادہ نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نپے تلے قدم رکھتی ہوئی بیڈ روم تک آئی اور دستک دی۔ کون؟ یاور علی خان کی تھکی تھکی سی آواز آئی۔ میں ہوں پپا۔ روشان نے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ غالباً وہ دروازہ کھولنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے یاور علی خان سیاہ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس قدرے حیرت سے روشی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بہت گہری ہو رہی تھی۔ روشی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑنے لگی۔ رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا اس کے باپ کا چہرہ بہت غیر معمولی محسوسات کی کہانی سنا رہا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں پپا؟ آپ کے بیڈ روم کی لائٹ جل رہی تھی، میں سمجھ گیا آپ جاگ رہے ہیں، ورنہ سوتے ہوئے تو آپ نائٹ بلب بھی بجھا دیتے۔ یاور علی خان ایک طرف ہٹ گئے، گویا روشی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خیر اندر آ گئی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ تم کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ نیم دراز ہو گئے، اس کے قریب پڑی خوبصورت سی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ خاموش بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی۔ کیا پریشانی ہے؟ وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی۔ پریشانی بتاؤ بیٹا، یہ تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو کس وجہ سے پریشان ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہچکچائی۔ یاور علی خان نے صرف ایک لحظے کو نظر اٹھا کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی جانب دیکھتے پا کر جھٹ نظریں جھکا لی۔ یاور علی خان نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ روشی، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ذات سے تعلق رکھنے والا ہر معاملہ، ہر مسئلہ میرا ہے۔ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو مقام حوصلہ دیا تو مقام شکر کے ذمہ داری کا احساس بھی دیا۔ تم دریا بستی میں ہو، کراچی میں ہو، ہری پور میں ہو یا امریکہ میں، فاصلے ذمہ داریوں کو کم نہیں کر سکتے۔ تم آرام سے سو سکتی ہو۔ فی الحال تمہارے معاملات بہت آگے چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے معاملات اختیار کر رہے ہیں۔ تم اب یہ فرض کر لو کہ تمہاری فائل خاصے عرصے کے لیے سرخ فیتے سے باندھ کر دبا دی گئی ہے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں راکھ جھاڑتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا۔ روشی حیران پریشان ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں پپا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، تمہارے لیے خاص بات یہ ہونا چاہیے۔ اب تم جا کر سو جاؤ۔ شاباش۔ ان کا انداز پہلے کی طرح باضابطہ اور اجنبی سا ہو گیا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یاور علی خان کی سرخ آنکھوں میں سرد موری سی جھلکنے لگی تھی۔ پپا، نو ٹاکس فردر، تم جا سکتی ہو۔ ان کا انداز بلا کا سخت تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کچھ سننے سے کیا جاتا ہے؟ آپ پینے کے پابند تو نہیں ہیں؟ اس کی آواز میں آنسو کی نمی شامل ہو گئی تھی۔ یاور علی خان نے ایک لمحے کو اس کی سم دیکھا۔ آنسو سے تواتر اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ روشان نے، بیٹے مجھے پریشان نہیں کرو، مجھ پر بھروسہ قائم رکھو۔ بیٹے تمہارا باپ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے، اسے مت الجھاؤ۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیسی شکستگی در آئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے شاید وائرلیس سیٹ اٹھایا تھا اور آن کر کے بات شروع کر دی تھی۔ روشی کے آنسو تھم گئے تھے۔ باپ کے شکستہ لہجے نے جیسے اس کے وجود میں آگ سی بھر دی تھی۔ وہ ساکت سی ہو کر انہیں دیکھتی رہتی۔ ہاں کون؟ میجر نیاز۔ یاور بات کر رہا ہوں۔ 99 کیس فارورڈ ہو گیا ہے۔ اوکے، فائل کل دوپہر تک ہی نمٹ سکے گی۔ اوور۔ کوئی بات نہیں۔ اوور۔ بہت پریشر ہے مجھ پر۔ سیکرٹری صاحبہ کا فون ابھی 20 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ اوور۔ نہیں تو پھر پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ انہوں نے سوئچ آف کر دیا اور وائرلیس واپس رکھ دیا۔ تم گئی نہیں؟ آپ آفیشیل پرابلمز کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، میں سمجھی تھی
आई एम सॉरी पापा, खाला ठीक कहती है, ब्यूरोक्रेसी महावराती धात से बनी एक मशीन है और आप उस मशीन का एक पार्ट है। मशीनों को दिल रखना नहीं आते। अगर आप वाज़ेह जुमला मुझे पुरसुकून करने के लिए इस्तेमाल कर लेते तो कुछ भी ना होता, बस मुझे मीठी नींद आ जाती। मगर एक मशीन, वो तेज़ी से पलट गई। यावर अली ख़ान के रोम रोम में जाने किस किस रंग की अजियत उतर आ गई। अंदर दाखिल होते एक घटा तोप भयानक अंधेरे ने इस्तकबाल किया था। आते वो बड़ी मोमबत्ती का पैकेट लाना नहीं भूला था। मैं ज़रा अंदर रोशनी करके आता हूँ, आप यहीं लेटी रहिए। उसने कार की पिछली सीट पर दराज झूमर को मुखातिब किया। जवाब में दूसरी तरफ खामोशी तारी रही। वो कार से बाहर आकर राहदारी की तरफ बढ़ गया। एक मोमबत्ती राहदारी में और दूसरी हॉल कमरे में रोशन की और उल्टे पाँव वापस अहाते में आया। गेट बंद किया और झूमर की तरफ कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने को कहा। झूमर ने इस तरह हाथ बढ़ाया जैसे उसे किसी सहारा देने वाले हाथ की ज़रूरत हो। बारी ने बादल नख्वास्ता उसका हाथ थामा और उसको बाहर आने में मदद दी। झूमर बाहर आकर उसके शाने से टिक गई और आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे हॉल कमरे में बिछे तख्त पर लिटाकर वापस बाहर आने लगा तो झूमर ने आवाज़ दी, बारी कहाँ जा रहे हो? पाए बाग में चांदनी चटकी हुई है, मेहरुन्निसा दो कबूतर हाथ में लिए बैठी हुई है, वहीं जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में बला की तुरशी और करवाहट थी। काश हम भी किसी की मेहरुन्निसा होते। झूमर के लहजे में बड़ी थकन थी। मौत करीब देखकर लोग गुनाह बख्शवाने की फ़िक्र करते हैं और यहाँ उसने जलकर जुमला अधूरा छोड़ दिया और बाहर आ गया। उसको दाद देने से पहले कुछ खिलाना पिलाना था। वो इसी ख्याल से दरमियानी कमरे में आया था जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। चंद स्नैक्स और पानी का गिलास लेकर वो 5 मिनट बाद वापस उसके पास आ गया था। उठिए, कुछ खा लीजिए, फिर दवा की बारी आएगी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें तख्त पर रख दी और वापसी के इरादे से कदम आगे बढ़ाए। बारी जी बहुत नाराज़ हो। बारी को जैसे करंट लगा। वो मुड़कर झूमर की शक्ल देखने लगा। माफ़ कर दो मुझे, मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। प्लीज़ बारी। किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप? वो बस यहीं कह सका। दरअसल बारी, मेरी जगह कोई और भी लड़की होती तो यहीं समझती। क्योंकि तुम औरत नहीं हो इसलिए उस एहसास तक नहीं पहुंच सकती। मगर मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। ये अंदाज़ा लगाने में जल्दी ना करें। अभी तो ना जाने कितने दिन मुझे और आपको इकट्ठा रहना है। काश मैं तुम जैसे मर्द के साथ उम्र भर इकट्ठा रह सकती। ज़फ़री के बख्शे हुए ये जेवर गहने मुझे ना डसते। उसने की आवाज़ भरा गई। प्लीज़ भाभी, खामोश हो जाइए। ये धमाका मेरी कुल ताकत से ज़्यादा है। मैं इसे इस वक्त बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहा हूँ कि आप होशो आवाज़ कायम नहीं है। लेकिन अगर आपने आइंदा इस तरह के अल्फाज मुँह से निकाले तो। वो रुक गया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। सांस की रफ्तार खासी तेज़ हो गई थी। वो अपने गिरेबान कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था, जो उसकी इज़्तिरारी कैफियत को ज़ाहिर करने वाला अमल था। भाभी, मेरी बात गौर से सुनिए। ये सोचकर, बल्कि यकीन के साथ सोचकर सुनिए कि फ़िलहाल आपके इर्द गिर्द इंसानों में मैं आपका वाहिद खैर ख्वाह हूँ। वो बोलते बोलते रुक गया। कैसे खैर ख्वाह हूँ? मैं तुम्हारे सामने खूनम खून पड़ी हूँ। मगर अगर तुम मेरे खैर ख्वाह होते तो पहली फुर्सत में मुझे निकल भागने का मौका फराहम करते। झूमर जैसे उस पर बरस पड़ी। मैं सिर्फ आप ही का नहीं, हवेली के एक एक फ़र्द का खैर ख्वाह हूँ। आपसे खैर ख्वाही का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ वफ़ादारी का मुआहदा मनसूख हो गया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। बारी, सुना है हुस्न तो अर्जा तरीन सिफारिश है। मैं दुकानों पर ख़रीदारी करती हूँ तो सौदा मेरी मर्ज़ी से तय होता है। डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो सबसे ज़्यादा तवज्जो मुझ पर देता है। भीड़ में हो तो लोग इधर उधर हटकर पहले मुझे रास्ता देते। बच्चों से बातें करूँ तो मुझे शौक़ से देखते हैं, शौक़ से सुनते। हम उम्र लड़कियों में बैठूँ तो मुझे छू छू कर देखती है। स्कूल बस में आगे बैठती थी तो लड़कियाँ ज़बरदस्ती मुझे पीछे भेज देती थी कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी जगह बैठोगी तुम तो ड्राइवर की नज़र ना पड़े। मगर मैंने महसूस किया कि तुम पर कोई असर नहीं। तुम्हारे नज़दीक बाहर बंधा हुआ काला कुत्ता और मैं जैसे एक से है। झूमर के लहजे में नकाहत और लर्जिश थी, मगर न जाने क्यों वो इतना बोलना चाह रही थी। और उस रोज़ इस गलत फहमी की वजह भी यही थी कि शायद तुम भी मेरे ज़ाहिर पर। वो बोलते बोलते चुप हो गए। बारी उस तरह पुश्त किए दम व खुद सा खड़ा था। जब चल नमो तक मज़ीद कोई जुमला झूमर की तरफ से नहीं आया तो उसके जिस्म में जुम्बिश हुई। वो मुड़ा और उसकी तरह खड़ा हो गया कि अब मुकम्मल तौर पर झूमर के रूबरू था। हसीन औरत के साथ मर्द का एक ही रिश्ता तो नहीं होता। हसीन औरत माँ, बहन, बेटी, बहू, भाभी, पुप्पी, ममानी, चच्ची, ताई वगैरह वगैरह भी हो सकती है। और हर रिश्ता अपने अंदर कुछ हदबंदियाँ और एहतराम के तकाजे महफूज रखता है। आप वाकई बहुत हसीन है, मगर मेरे लिए आपका हुस्न आपकी ज़ात की तरह लायक एहतराम है। मैं आपको भाभी कहता हूँ। आप इसी रिश्ते का रिस्पॉन्स मुझे लौटाया कीजिए।
اس نے بہت پرسکون انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اسے مفصل جواب دیا۔ وہ جھومر کے بے رحم الفاظ کے حملے سے جیسے باہر آ گیا تھا اور اسے اب خود پر مکمل کنٹرول تھا۔ جھومر نے دیر سے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس کے گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ گیا تھا کہ گریبان کشادہ ہو رہا تھا، ساتھ ہی سینے اور بائیں شانے پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، سفید شرٹ پر بہت نمایاں تھے۔ جھومر کو سہارا دیتے وقت غالباً اس کی کلائی سے بہنے والا خون وہاں اس کارگزاری دکھا گیا تھا۔ مگر میں تمہیں مطلع کر چکی ہوں، وہاں حویلی میں میرا کسی سے کوئی قانونی اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ تم یا کوئی اور مجھے بھابھی کہتا ہے تو گالی لگتی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ شادی نہیں باری، ڈاکہ پڑا ہے میرے باپ کے گھر میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ یہ کچھ تھوڑا سا کھا لیں، پھر دوا بھی کھانی ہے، نیند کی گولیاں بھی ہیں، کھا لیں گی تو نیند آ جائے گی اور تکلیف کے احساس سے نجات مل جائے گی۔ حیرت انگیز طور پر باری باہر جانے کے بجائے اس کی سمت بڑھا۔ اس نے کیک پیس اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کھا لیجیے، مناسب ہے، ویسے آپ کی مرضی۔ جھومر نے قدرے حیرت سے دیکھا، پھر ایک کیک پیس اٹھا کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ موم بتی کے ملگجے سے اجالے میں وہ الورا کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والی اجاڑ شکستہ مگر حسین مورنی لگ رہی تھی۔ باری وہیں تخت کے ایک کنارے پر ٹک گیا اور ایک طرف رکھی دوائیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی اور باری کو اچھی طرح اس کا دیکھنا محسوس ہو رہا تھا، اسی وجہ اس نے اس کے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ باری، یہاں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بالآخر وہ بولی، یہ قید خانہ ہے، ظفری کا ایئر کنڈیشن بیڈ روم نہیں، اس نے برجستہ کہا تھا۔ دوزخ ہے وہ۔ اس نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تم کہاں سوتے ہو؟ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں دالان میں سوتا ہوں، گرمی ابھی کہاں۔ وہ اتنے نرم انداز میں جواب دے رہا تھا کہ وہ ٹھٹک کر بولنا بھول گئی۔ نیند آ جاتی ہے؟ اس نے باری پر تفصیلی نظر دوڑائی۔ وہ سر جھکائے ہنوز دوائیوں کے لیبل پڑھ رہا تھا یا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آ جاتی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آہستگی سے ہنس دیا تھا۔ ڈر نہیں لگتا وہاں اس دن والے پتھراؤ سے؟ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی، جو ابھی تک راز ہی تھا۔ ڈر؟ باری نے بے ساختہ نظریں اٹھائی تھی۔ کس چیز کا ڈر؟ سنا ہے ویرانوں میں بھوت اور آسیب ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ خوف سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ مولوی سچ مچ کا بھیانک سا ہو رہا تھا۔ بقول آپ کے کروشی بی بی تو مجھے حویلی کا آسیب کہتی ہے کہ آسیب دوسرے آسیب سے کیوں ڈرے گا؟ وہ مسکرا دیا۔ اور کچھ لیجیے نا، اس نے جھٹ سے بات کا رخ موڑ دیا۔ نہیں بس لاؤ، مجھے تم دوا دے دو، نیند کی ضرور دینا، میں بہت بے خبر سونا چاہتی ہوں۔ باہر کے زخم کیا، اندر کے، البتہ روح کے زخم بہت بے چین رکھتے ہیں۔ اگر نیند کی گولی 8 گھنٹے سلا سکتی ہے تو تم مجھے 2 دینا، میں 16 گھنٹے اذیتوں سے پور دنیا سے غافل ہونا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے جی بھر کر سونے کے بعد میں خود کو زیادہ طاقتور اور کارآمد محسوس کرنے لگوں، اور شاید اپنے سکو تکلیف بھی بہت ہو رہی ہے، سیدھی ٹانگ میں بہت اکڑاؤ ہے۔ اس نے تکلیف کے احساس سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ بہتر، یہ لیجیے۔ باری نے کئی قسم کی گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اتنی ساری گولیاں، اتنے موٹے موٹے انجیکشن جو لگائے تھے وہ کس لیے تھے؟ وہ رنگ برنگی گولیاں دیکھ کر بدک گئی۔ وہ تو زہر پھیلنے کے خطرے سے بچاؤ کے لیے تھے، یہ شاید زخموں کے لیے۔ اس نے پھر نرمی سے جواب دیا، تمہارا انداز بتا رہا ہے تم نے میری معذرت قبول کر لی، تم واقعی اچھے ہو۔ رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی زندہ لوگوں کے بارے میں۔ اس نے مزید گولیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نیند کتنی دیر میں آ جائے گی؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں سوال کیا۔ آپ دوا کھا کر لیٹ جائیے، جلدی آ جائے گی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ مگر شاید یہاں دیر تک نیند نہ آئے، بہت گھٹن ہے، یہ تخت دالان میں نہیں جا سکتا۔ اگر نہیں جا سکتا تو میں وہاں نیچے بھی سو سکتی ہوں، جھومر نے نقاہت سے کہا۔ آپ اٹھیے، میں یہ تخت باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اکیلے؟ جھومر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے اب رات کے اس پہر فوج کہاں سے طلب کروں؟ وہ تھوڑا سا جھلایا۔ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہو، اس میں کیا شک ہے، ایک مضبوط مرد ایک عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس کا احساس کسی بیچاری سی عورت ہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے تخت سے نیچے اتر آئی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ باری نے دوائیں زمین پر رکھی اور تخت اٹھا لیا۔ جھومر نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ باری تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ کیا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ چند لمحے انتظار کے بعد جب اس نے آنکھیں نہ کھولی تو اسے بولنا پڑا۔ تکلیف تو خیر بہت ہے، مگر آنکھیں میں نے اس لیے بند کر لی تھی کہ تم وزنی تخت اٹھا رہے تھے، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ دھیرے سے بولی اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ باری نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آہستہ آہستہ چلے، جلدی کیا ہے؟ وہ اسے سہارا دے کر دالان تک لایا اور تخت پر لٹا دیا۔ تھوڑے فاصلے پر اس کا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ باری جی زحمت تو ہوگی، مجھے تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند منٹ بعد پانی لے آیا۔ جھومر ایک سانس میں پانی چڑھا گئی۔
معلوم نہیں اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے، کیا آگ بھڑک اٹھی ہے اندر۔ اس نے گلاس واپس کمزور لہجے میں کہا اور جیسے تخت پر ڈہ گئی۔ باری گلاس رکھ کر آیا اور آہستگی سے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ نیا چاند طلوع ہونے میں ابھی 2-3 روز باقی تھے۔ راتیں اندھیر تھی مگر تاروں کی بہنائی تھی۔ آسمان پر اربوں خربوں چراغ روشن تھے۔ موم بتیاں اس نے بجھا دی تھی۔ حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویرانے کی رات، گھنے سرسراہٹ جھینگر اور مینڈکوں کی اعصاب شکن آوازیں، کسی طرح بھی تو پرسکون سانس لینے کی رعایت نہیں تھی۔ گردن موڑ کر ذرا فاصلے پر لیٹی جھومر کی طرف دیکھا۔ تخت پر گویا چراغ روشن تھا۔ ایک نامعلوم سا دکھ زینہ بزینہ اس کے اندر اترنے لگا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ واو، ناول بہت ہی مزے کا، مطلب ایسے سسپینس والا، ایسے ٹھہر ٹھہر کر، یہ ایسے ہوتے ہیں ناول پر اثر دیر پا، اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو سنتے ہوئے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔